الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود الناس ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی جس وقت کہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں کیسی ہوتی تھی یہ بتانے کے لیے حدیث کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی وجہ بھی کیا تھی یہ بھی اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے انتخاب اور بیان کرنے کا انداز بھی ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ہے کہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں کیسی ہوتی تھی یہ بتلانا تھا، لیکن تمہید انہوں نے اس طرح سے باندھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اگر پہلا والا جملہ سینٹنس اگر نہ بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی تھے تو پھر ایسا محسوس ہوتا کہ صرف آپ کی سخاوت رمضان تک محدود ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ عمومی طور پر رمضان اور غیر رمضان سب میں لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی وجہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، آپ بڑے خوش ہوتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جب آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی۔ اگر جبریل علیہ السلام کا آنا بند ہو جاتا کچھ دنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی مصلحت پر تو آپ بڑے بے چین ہو جاتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام آتے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر کے آتے، تو پھر ایسی صورت میں وحی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام آپ کے ذریعے سے امت کو کوئی پیغام دے رہا اللہ تعالیٰ، کسی راستے کے بارے میں بتلانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، کسی مشکل ترین حل بتلانا چاہتا اللہ رب العالمین۔ تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب رمضان کا معاملہ یہ تھا کہ ہر رات کو قرآن کا دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہمارا خاص اہتمام ہونا چاہیے، مطلب اتنا خاص نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی اور باقی میں نہ ہو، اتنا بھی نہیں خاص ہونا چاہیے۔ خاص کا مطلب کیا ہے کہ رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں قرآن تو ہر ایک مہینے ہر ایک آن اس کے ساتھ اہتمام ہونا ہی چاہیے، لیکن خاص رمضان کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور کتنا اہتمام دیکھیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر صرف اسی لیے آتے تھے کہ قرآن کا دور کریں، یعنی وہی الگ سے لے کر کے نہیں آتے تھے، قرآن کے دور کرنے کے لیے وہ بھی رمضان کی ہر رات کو آتے تھے۔ تو ہمیں بھی خاص قرآن کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ صرف تلاوت نہیں، قرآن سمجھنا تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن سمجھیں گے تبھی قرآن کی ہدایت کو سمجھ پائیں گے۔ اور کہا گیا قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، تو ہم ہدایت میں کب ہوں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے۔ تو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خیر اور بھلائی لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو تیز چلنے والی ہوا کیسی ہوتی ہے؟ تیز چلنے والی ہوا ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہوا جب چلتی ہے تو لوگوں کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے۔ وہ ہوا جب چلتی ہے تو یہ نہیں کہ چنندہ لوگوں پر ہوا چلتی ہے اور کچھ لوگوں پر نہیں چلتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو ایک ساتھ سب کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہوا لگتی ہے۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ تھا کہ آپ کی سخاوت سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا معاملہ کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ جو انفاق کا معاملہ ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بے کسوں پر، محتاجوں پر خرچ کرنا، اس کے اندر اس کے حوالے سے تو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہتمام آیا ہوا ہے اور بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صدقہ کرنے، جیسے زکوٰۃ کے تعلق سے میں نے کل کے اندر ذکر کیا، وہ تو واجبی چیز ہے۔ تو صرف زکوٰۃ دے کر کے انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس میرے اوپر اتنا ہی فرض ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ کتنی ساری آیتیں ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر جو آخری حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے 25 آیتیں ایسی ہیں اس کے اندر کہ صرف نفلی صدقہ کے تعلق سے ہے۔ بڑا اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے تاکید حکم دیا ہے کہ نفلی صدقہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اب ظاہر سی بات ہے جہنم میں کون جانا چاہے گا، تو جہنم کی آگ سے بچو، لیکن بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک اگر کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہی ہے، اس کو صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ منافقون کے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی گئی، تو اس میں کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا، کیا یہاں پہ جائے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ تم سے تمہارے پاس موت آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو جب موت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کروں۔ اب دیکھیں کہ موت سے کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن اس وقت جو مہلت مانگنے والا ہے تو مہلت کیوں مانگے گا؟ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے دے، کچھ دن اور مجھے دنیا میں بھیج دے، میری موت ابھی نہ ہو، میں دنیا میں جاؤں تو میں صدقہ کر لوں، کیونکہ اس کو وفات کے وقت اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب مجھے جہنم سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یہی صدقہ ہی ہے۔ اس لیے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو تم مجھے مہلت دے دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز
یہ صدقہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خصوصی اہتمام، رمضان کے علاوہ بھی ہمیں لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ پایا جانا چاہیے۔ الحمدللہ آپ لوگ خرچ کرتے بھی ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کی مسجد ہے، اس سے پہلے بھی ایک بار اعلان کیا تھا کہ بڑا اہتمام اس حوالے سے کرتی ہے مسجد کے اندر بیت المال کا قیام ہے۔ دیکھیں کہ آپ اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات یہاں پر جمع کر کے، جیسے آپ اور مہینے میں بھی آپ کا پیسہ خرچ ہو تو اب ہر مہینے میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں ہر مہینے کے اندر بیواؤں کو اور یتیموں کو باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا ہے، وظیفہ مقرر ہے، تو آپ کا رمضان کا پیسہ باقاعدہ سال بھر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں آپ خرچ کریں، اس کے علاوہ آپ اپنے صدقات و خیرات اور جو نفلی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہاں پر جو سلفیہ کلینک ہے، یہ بھی چھوٹا موٹا کام نہیں، بڑا کام ہوتا ہے کہ کم قیمت کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ علاج انسان کی زندگی کا آج بہت زیادہ ضروری حصہ بن گیا ہے۔ اب وہ علاج ایک غریب آدمی آتا ہے، 10 روپے 20 روپے میں 30 روپے میں علاج ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اہم کام ہے، تو اس کے اندر بھی آپ خرچ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے مزید لوگوں کا اور تعاون کیا جا سکے۔ اسی طرح سے مدرسہ سلفیہ ہے جہاں پر تقریباً 350 بچے پڑھتے ہیں، اب اس کے شعبے بھی الگ الگ ہیں، تو اب مدرسہ سلفیہ کو مضبوط کریں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ پہلے مکتب کا شعبہ تھا، الحمدللہ ذمہ داران نے حفظ کا شعبہ بھی کھول دیا، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ۔ پھر اسی طرح سے مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے، دینی علوم، عربی علوم، تو اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ماشاءاللہ اس میں بھی 8-10 بچے آ کر کے، نوجوان بچے آ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ خرچ کریں، آپ کا تعاون زیادہ ہوگا تو اور بھی مدرسے کی جو اور بھی شعبے جاتے ہیں اس کو بھی اور توسیع کی جا سکتی ہے۔ تو آپ ان مدوں میں ضرور خرچ کریں، اور اپنے طور پر اپنے معاشرے میں دیکھیں کون کمزور ہے، بے کس ہے، محتاج ہے، ان کا بھی آپ مدد کرتے، ان کا تعاون کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے رمضان میں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو، زکوٰۃ کو، عطیات کو جہنم سے بچنے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔